اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ پرسنالٹیز سے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں سے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی پر جو رسول اللہ کے ساتھ ان کی زندگی گزری، آج اس کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ CAIE کا ویسے تو یہ پیپر 1 کمپوننٹ 4 ہے، جو رسول اللہ کی زندگی سے کنیکٹڈ ہے۔ جو ان کی خلافت ہے، کیلیفیٹ جو ہے، وہ پیپر 2 کا پارٹ ہے، تو جو وہ میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں حضرت صدیق کے اوپر۔ تو اس لیے یہ ہے تو CAIE کا، لیکن سچ پوچھیے تو یہ تمام کے تمام بورڈز پہ اپلیکیبل ہے۔ تمام بورڈز کے لیے امپورٹنٹ یہ کویسچن ہے۔ فرسٹ، مسلم کمیونٹی اس کا مین ٹاپک ہے، اور سب ٹاپک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ پروفٹس لائف ٹائم اور حضرت صدیق کی جو سروسز تھیں اس کے متعلق ہے۔ میرا یوٹیوب اسلامیات کا ایڈریس جو ہے وہ SAAN اسلامیات، سین اسلامیات ہے۔ ویڈیو کا کوئی نمبر میں نے ابھی تک نہیں دیا، اس لیے کہ میرے خیال سے ایک ویڈیو میں اس کو آسانی سے مکمل کر لوں گا۔ مہربانی کر کے سبسکرائب کیجیے اس چینل کو، ویڈیوز کو پوری طرح سے واچ کریں تاکہ آپ کی ایگزامینیشن کی تیاری بہت اچھی ہو سکے۔ اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ ایک دفعہ واچ کرنے کے بعد آپ اپنا رجسٹر لے کے بیٹھیے، اور جو میں نے یہاں پہ کنٹینٹ رائٹنگ میں دیا ہوا ہے آپ اس کو نقل کر لیجئے۔ ایک دفعہ نقل کر دیں گے انشاءاللہ ایگزامینیشن کے لیے آپ کی تیاری ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ زندگی جو ہے وہ نارمیلٹی کی طرف جاری ہے۔ اسکولز کھل رہے ہیں انشاءاللہ اس کمنگ منڈے سے مکمل طور پہ، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ تمام بچے جو ہیں اپنے ایگزامینیشنز نارمل طریقے سے ایک ساتھ بیٹھ کے یا گروپ میں جیسے بھی ڈیسیجن ہوتا ہے وہ دیں گے۔ تو اب آپ کو ایگزامینیشن کی تیاری اسی طرح سے کرنی ہوگی جیسے آپ 1 سال 2 سال سے پہلے کر رہے تھے، یعنی اس لاک ڈاؤن وغیرہ سے پہلے کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی زندگی نارمل ہو رہی ہے بڑی حد تک۔ گیو یور پازیٹیو کمنٹس، جو اپنے کمنٹس ہیں ان سے مجھے آگاہ کرتے رہیے تاکہ جو مجھے معلوم ہوتا رہے کہ میرے پاس کہاں کہاں کمیاں ہیں۔ یہ 3 کویسچنز ہیں پاس پیپر کے جو میں نے آپ کو اس میں دیے ہوئے ہیں تاکہ ذرا سی آسانی ہو جائے کویسچن کو سمجھنے میں۔ حضرت صدیق کے متعلق جو ان کی لائف ٹائم آف دا پروفٹ کے متعلق ہیں۔ رائٹ ان اکاؤنٹ آف دا فالوئنگ فگرس ڈیورنگ دی لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حمزہ، حضرت ابوبکر اور حضرت علی۔ ظاہر ہے کہ ہم حضرت حمزہ یا حضرت علی کا ذکر یہاں پہ نہیں کر رہے، 10 مارک کا کویسچن ہے، اور جون 11 کا 3 پرسنالٹیز پہ لکھنا ہے، ان میں ایک حضرت صدیق بھی ہیں۔ رائٹ اباؤٹ دا میجر کنٹریبیوشنز میڈ ٹو اسلام بائی ابوبکر رضی اللہ عنہ ڈیورنگ دی پروفٹس لائف ٹائم، 10 مارک کا کویسچن ہے، اور نومبر 10 میں آیا، پھر جون 04 میں بھی 10 مارک کا ہی آیا تھا، جون 05 میں آیا تھا۔ تو یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ رائٹ اباؤٹ دی رول پلیڈ بائی ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈیورنگ دی پیریڈ بٹوین دی فرسٹ ریویلیشن، یعنی 610 میں پہلی ریویلیشن آئی، اینڈ دی ڈیتھ آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 632 کی ہے، 10 مارک کا کویسچن ہے، اور یہ آیا تھا نومبر 11 میں آیا تھا، جی ہاں۔ تو یہ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں۔ میں فوری طور پہ آتا ہوں اس سوال کے جواب کی طرف، اور ایکسپلینیشن تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آسان ہے، لیکن جتنا میری نالج ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے جاؤں گا۔ آپ کا جو تعلق تھا حضرت صدیق کا، وہ ایک قریش کا ہی ایک فیملی تھی، بنی تمیم، اس سے بنی تمیم سے آپ کا تعلق تھا، یعنی قریش کے ہی تھے آپ۔ حضرت صدیق پہلے ایڈلٹ تھے، یعنی ایڈلٹ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ بھی ایڈلٹ تھیں، اور اس میں جو پہلے لوگ اسلام لے کر آئے ان میں مردوں میں وہ پہلے تھے جو اسلام لے کر آئے۔ انڈیپینڈنٹ میں نے اس لیے کہا کہ زید بن حارث جو تھے وہ سلیو تھے، اور سلیو جو سب سے پہلے وہ ایمان لے کر آئے۔ اور میل میں نے اس لیے کہا کہ سب سے پہلی جو اسلام لانے والی
جو عزت ملی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملی، لیکن مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ پھر ایک بات امپورٹنٹ یہ بھی ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے ابوبکر صدیق کے کہ انہوں نے اور آگے جا کے لوگوں کو کنونس کیا، اور شروع کے جو بڑے بڑے عظیم الشان مسلمان ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی کنونسنگ اور ان کی پیغام پہنچانے سے مسلمان ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے کسی پر اسلام کو پیش کیا تو اس نے کچھ سوچا، کچھ ٹائم لیا، لیکن ابوبکر صدیق نے ایک لمحے کبھی سوچنے کا وہ نہیں کیا، اور آپ نے فوری طور پہ جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ یہ حدیث صرف حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ ایک جو اور پرسنالٹیز تھیں ان کے متعلق بھی ہے کہ جنہوں نے بغیر کچھ ٹائم لگائے ہوئے اور بغیر کچھ جیسے ہی دعوت کو، جیسے پیغام کو سنا، جیسے سنا کہ رسول اللہ جو ہیں اب اللہ کے رسول ہیں، محمد سے آگے نکل کے اب اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ہیسٹیشن کے اسلام کو قبول کیا۔ یہ آپ کے لیے ایک بڑی آنر ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے اور مسلمانوں پہ پرسیکیوشن ہوا جب اوپن پریچنگ سٹارٹ ہوئی اسلام کی 3 سال کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق تو بڑی حیثیت کے آدمی تھے، بلکہ دیکھا جائے تو چیف جسٹس تھے مکے کے، اور یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں تھا۔ یہ جو 100 اونٹوں کا جو بلڈ منی کا پیمنٹ کا جو سسٹم ہوا تھا، یعنی ایک قتل اگر ہو جائے آزاد آدمی کا تو اس پہ 100 اونٹوں کا جو بلڈ منی ہے جس کو دیت کہتے ہیں تو وہ دیا جائے گا، یہ فیصلہ ابوبکر صدیق کا ہی تھا، اور وہ ایک بڑی حیثیت کے اور بڑے پیسے والے اور بڑے آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہیں وہ اتنے ڈیووٹڈ تھے کہ ان ظالم کافروں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ ان کو ایک کمبخت نے مارنا شروع کیا تو مارتے مارتے زمین پہ گرا دیا، اور جب زمین پہ گرا دیا تو اپنے جوتے سے ان کے چہرے کو مسلسل مارتا رہا حتیٰ کہ ان کی حالت مرنے والی ہو گئی۔ پھر کسی نے بچایا کہ کمبخت یہ اگر مر گئے تو ان کا قبیلہ تیرا دشمن ہو جائے گا اور خون خرابے شروع ہو جائیں گے۔ تب کہیں جا کے اس ظالم نے چھوڑا، آپ ایسی حالت میں گھر پہنچے کہ بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ تو ایسی قربانیاں حضرت ابوبکر صدیق نے اور ان تمام مسلمانوں نے اسلام کے لیے دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک اور بہت بڑا مکے میں ہی کارنامہ یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان ہیومن سلوک ہوتا تھا، اتنا بدترین سلوک کے کوئی انتہا نہیں۔ ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، وہ اتنا برا، ان کو مارنا پیٹنا، پتھروں پہ گرمی میں لٹا دینا، جو سب چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن حضرت صدیق نے ایک بڑا اماؤنٹ دے کے حضرت بلال کو آزاد کروایا اور اس مصیبت سے نجات دلوائی۔ یہ بہت بڑا ان کا ایک کنٹریبیوشن تھا۔ پھر حضرت صدیق کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ ہے کوئی ہجرت سے 1 سال پہلے کا، یہ 622 میں ہجرت ہوئی ہے اور یہ 621 کا غالباً واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے اس بات کو کعبے میں آ کے بتایا تو ظالموں کو تو مذاق سوچنا تھا، وہ تو کوئی رسول اللہ کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کسی بھی حالت میں۔ تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا، اچھا آپ آسمانوں میں بھی گئے اور آپ یروشلم ہو کے آ گئے؟ یروشلم یہاں پہ رکھا ہوا ہے، وہ دنیا بالکل مکے کے لیے دنیا کا آخری کونا، اور اب وہاں سے آپ رات کو ہو کر بھی واہ اس طرح کی بےہودگیاں بدتمیزیاں انہوں نے کرنی شروع کیں۔ تو حضرت صدیق جب تشریف لائے وہاں پہ کعبے میں تو ان سے بھی مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کہ دیکھیے آپ کے دوست کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں سے ایک ہی رات میں یروشلم بھی چلے گئے، آسمانوں میں چلے گئے، لوٹ کے بھی آ گئے۔ تو حضرت صدیق نے کہا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس میں 1% کی بھی گنجائش نہیں ہے جھوٹ ہونے کی۔ سوال ہی کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بالکل یروشلم بھی گئے، آسمان میں بھی گئے، اور ایک ہی رات میں واپس بھی آ گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ سب کچھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کروا سکتے ہیں۔ اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے حضرت صدیق کو صدیق کا ٹائٹل دیا، یعنی سچے اور صدیق،
از اے ٹروتھفل. یہ ٹروتھفل کا جو ٹائٹل تھا یہ اسی بات پہ حضرت صدیق کو ملا جو ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ ان کے ساتھ لگا رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عزت تھی حضرت صدیق کو جو ملی. غالباً حضرت صدیق کا سب سے بڑی آنر یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پسند کیا اس بات کے لیے کہ ابو بکر آپ میرے ساتھ مائیگریٹ کریں گے مدینے کے لیے. اب ایک لمبی کہانی ہے یہ ان کے مائیگریشن میں آتی ہے، لیکن ابو صدیق 2 اونٹنیوں کے ساتھ بالکل تیار تھے، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے وہ اونٹنیوں کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرنا شروع کیا، اور پھر وہ مدینے پہنچ گئے. 3 دن غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرسنلی رہے. اس کے اپنے واقعات ہیں. حضرت صدیق کو کسی سانپ نے یا کسی بچھو نے کسی کیڑے نے کاٹا تھا جس سے آپ کو شدید تکلیف تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلائیوا لگا کے اور اس کو فوراً صحیح کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. اور 3 دن تک آپ وہاں پہ رہے، اور پھر قرآن نے ان کے اس اسٹے کا ذکر بھی کیا کہ وہ 2 میں سے 1. اور جب وہ تمہارا ساجد تم سے کہہ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، جب حضرت صدیق ڈرے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں تھی، لیکن یہ کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا تو کیا ہوگا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ تمام آنرز ابو صدیق کو ہی ملی تھیں. اور سورہ توبہ کا میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا قرآن مجید میں. جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کی بیٹی کا رشتہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں ہی ہو گیا تھا، یا غالباً نکاح بھی ہو گیا تھا، مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن رشتہ تو ہو ہی گیا تھا. تو حضرت عائشہ کی جو رخصتی ہوئی وہ حضرت ابو بکر کے گھر سے بالکل مدینے جانے کے تقریباً فوراً بعد ہوئی. تو یہ ایک ان کی بڑی عزت تھی کہ وہ رسول اللہ کے جو ہے وہ فادر ان لا بھی تھے. تمام بیٹلز میں آپ نے حصہ لیا، بہت بہادری سے، تمام مسلمانوں کی طرح بہت بہادری سے لڑے. اور تبوک کا جو بیٹل آف تبوک ہوئی تھی تو کوئی 10th ایئر تھا اس وقت ہجرت کا، تو اس میں ہوئی نہیں تھی. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی 30,000 کی جو فورس تھی وہ تبوک یعنی رومن امپائر کے علاقے میں گئی تھی لڑنے کے لیے. جنگ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جنگ تو نہیں ہوئی لیکن بڑا فائدہ ہوا مسلمانوں کو اس سے، تبوک کی ایکسپیڈیشن سے. تو اس کے لیے بڑا ڈونیشن چاہیے تھا کیونکہ بہت لمبا سفر تھا، بہت زیادہ فورس چاہیے تھی، تیاری بہت تھی. تو حضرت بکر صدیق جو تھے وہ اپنی پوری کی پوری دولت لے کے جو ہے وہ آ گئے، اور آپ نے جو ہے وہ اپنا ایک گھر کا چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لا کر رسول اللہ کی طرف سے. نے پوچھا بھی کہ ابو بکر کیا ہے اتنا سامان لے کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آگے ہوں، باقی سب لے کے آگے ہوں. ایسی قربانیاں تھیں ان حضرات کی اسلام کے لیے. ہم اپنی حیثیت دیکھیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے کے رواجار نہیں ہیں. He was appointed امیر حج in 9th ہجرہ by the Prophet. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حج کے لیے آخری سال میں اپنی زندگی گئے تھے، اس سے 1 سال پہلے جو حج ہوا تھا اس میں مکہ تو کانکر ہو چکا تھا اور کعبہ آزاد تھا اور بتوں سے پاک ہو چکا تھا. تو حضرت صدیق تھے جو کہ ان لوگوں کی، ان حجاج کی لیڈرشپ میں تھے جو کہ 9H میں ہجرہ میں جو ہے وہ حج کے لیے گئے تھے. پھر ایک بہت بڑی آنر، حضرت صدیق کی بہت بڑی آنر یہ تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آپ کو بخار ہو گیا تھا اور گریجولی آپ ہلنے کے بھی چلنے کے بھی قابل نہیں رہے تھے، لیکن پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز کا جو شوق تھا اور ذمہ داری تھی یا محبت تھی وہ اتنی اعلیٰ تھی. تو 2 آدمی سہارا دے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ لے کے گئے مسجد میں، اور وہیں پہ ابو بکر صدیق کو یہ حکم ہوا کہ ابو بکر نماز کی امامت کیجیے. حضرت صدیق کو ہیسٹیشن بھی ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کروں، لیکن رسول اللہ کا حکم تھا.
تو آپ نے اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نہیں بھی ہوتے تھے تو آپ نے کئی روز تک جو ہے وہ نماز کی امامت کی، اور یہ ایک بہت بڑی آنر تھی مسلمانوں کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوائنٹڈ امام تھے حضرت بکر صدیق، اور یہ ایک طرح سے ایک اشارہ بھی تھا کہ میرے بعد ابو بکر کو ہی لیڈرشپ دینی ہے، اشارہ تھا، کوئی واضح طور پہ انہوں نے نہیں کہا تھا۔ He also showed his knowledge of Quran and Sunnah when he saved a civil war in Medina, and on his suggestion, burial place of Prophet was decided. یہ واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انتقال کے فوراً بعد ہوئے تھے، جب لوگ جو تھے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن حضرت صدیق نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر محمد مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں کسی جنگ وغیرہ میں، سورہ احزاب کے بعد کی بات ہے یہ، تو کیا تم لوگ دین سے الٹے پھر جاؤ گے؟ تو یہ آیت جب سنائی اس مجمع کو تو سب کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ انسان تھے، آپ کو اس دنیا سے پردہ تو فرمانا تھا، جانا تو تھا، اور یہ چیز نے بڑا وہ کیا۔ پھر جب آپ کو اس سے یہ کویشچن آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، تو اسی موقع پہ حضرت بکر صدیق نے وہ حدیث پڑھی کہ انبیاء جہاں پہ انتقال کرتے ہیں وہیں پہ دفن کیے جاتے ہیں، ان کی باڈیز کو موو نہیں کیا جاتا۔ چونکہ آپ کا انتقال حضرت عائشہ کے بیڈ روم میں ہوا تھا، اسی لیے وہی آپ کی قبر مبارک کی جگہ حضرت بکر صدیق کے اس حدیث پڑھنے کے بعد طے پائی۔ یہ بھی بڑی عزت کی بات حضرت بکر صدیق کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا واقعہ یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ انصار کی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک خلیفہ مقرر کیا جائے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، جب حضرت صدیق کی خلافت کے معاملات میں شاید آپ کو یہ پوری سٹوری مل جائے گی، لیکن حضرت صدیق نے اس معاملے کا فیصلہ بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بہت عقل کے ساتھ کروایا، اور یہی موقع تھا جب حضرت عمر نے کہا کہ میں ابو بکر کو ایز اے کیلف نامینیٹ سیکنڈ کرتا ہوں، اور پھر پورے انصار اور تمام مہاجرین نے ان کو جو ہے وہ بالکل الیکٹ کیا اور وہ پہلے خلیفہ بنے۔ تو یہ تین واقعات امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خلیفہ کی، میں اس میں خلافت کی بات نہیں کر رہا، ایک خلافت ان کی کوئی 2.5 سال 2.5 years رہی، اور اس میں کچھ 635 میں یعنی 14 ایج میں آپ کا انتقال ایک نیچرل ڈیتھ میں ہوا۔ کہا جاتا ہے، واللہ عالم اس میں سچائی کا، کہ آپ کو بھی زہر دیا گیا، لیکن ہمیں اس کی سچائی کا علم نہیں ہے، بظاہر وہ ایک نیچرل ڈیتھ میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کی بڑی عزت ہے کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفن کیا گیا، اور جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ سلام کرنے جاتے ہیں تو آپ حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو جو برابر میں دفن ہیں ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ آپ کی بڑی آنر تھی کہ آپ ان 10 بلیسڈ کمپینینز میں سے تھے جن کو کہ ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت بکر صدیق بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور اب یہ کچھ ان کی وہ تمام سروسز ہیں جن کا میں ذکر آلریڈی کر چکا ہوں، اور بڑی اسٹرینتھ تھی ان کی اسلام کے لیے۔ میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ 4 مارک کا کوشچن بھی مکمل ہو جائے۔ بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، اور اپنے مائگریشن کے لیے آپ کو چوز کیا، اور آپ بہت کلوز ایڈوائزر تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے، اور صحیح معنوں میں جو ہے وہ حضرت صدیق نے یہ ثابت کیا کہ پھر ان کے ایک بڑا آنر یہ تھا اور تھی کہ انہوں نے کمیونٹی کو یونائٹڈ کیا، اور اپنے خلافت کے زمانے میں جس طرح سے وہ حق پہ اور سچ پہ جم گئے اور لڑے، حالانکہ اس وقت ان کی اپنی جان بھی خطرے میں تھی اور پورا مدینہ خطرے میں تھا، مگر انہوں نے اسلام کی خاطر یہ سب قربانی دی۔ اور پھر ایک بہت بڑا کارنامہ حضرت صدیق کا
جو وہ یہ تھا کہ آپ نے قرآن کو سیو کیا. تو اگر آپ یہ تمام چیزیں نہ بھی مینشن کریں، یہ 4 مارک کوشچن کا بیسیکلی آنسر ہے، تو جو اس میں نے مکس اپ کر دیا تھا. تو اگر آپ خالی ان کی سروسز مکے کی اور مدینے کی لکھ دیں جو میں نے اوپر مینشن کی اور ایکسپلین کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جواب بہت اچھا ہو جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے.